بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سی پیک کے پہلے مرحلے میں گوادر سے چائنا کاشگار تک سڑکوں کے جال بچھائے گئے، ملک بھر میں بجلی کی پیداوار کے منصوبے لگائے گئے، گوادر میں انٹرنیشنل معیار کی پورٹ فری زون کو تعمیر کیا گیا، پورٹ سے منسلک اسمال سٹی شہر بنایا گیا، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، انٹرنیشنل معیار کا ہسپتال، ہوٹل، ایئرپورٹ، بجلی اور پانی کی سپلائی کے لیے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سی پیک فیز 1 کے 17 بڑے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی 21 منصوبے 2023-2024 تک مکمل ہو جائیں گے، جن کی تفصیلات کے لیے کئی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، سی پیک کا میگا منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سی پیک فیز 2 میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، دوسرے مرحلے کے کون سے اہم منصوبے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ فیز پاکستان اور پاکستانیوں کے معاشی حالات کیسے بدلے گا، دوسرے فیز میں کن منصوبوں پر کام ہو رہا ہے اور یہ کب مکمل ہوں گے، تمام تر درست حقائق کے ساتھ یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے۔ ناظرین اکرام، سی پیک فیز 2 کو دو طرفہ باہمی تعاون، سماجی اور اقتصادی ترقی کا فیز کہا جاتا ہے، جس میں صنعتی ترقی، زرعی تعاون، گوادر کی ترقی اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ سماجی ترقی و تعاون کے لیے پاکستان اور چائنا کے مختلف اداروں میں دونوں ملکوں کی زبانیں سیکھنے کے کورسز فری کروائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں چائنیز زبان کے یہ کورسز فری ہو رہے ہیں۔ دو طرفہ حکومتی تعاون سے مختلف چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے دو طرفہ روابط، کلچر، انڈسٹری، کاروبار کے مواقع اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستانی بہت سی معلومات حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، FM98 پاکستان چائنا کے اشتراک سے ایک چینل چلایا گیا ہے جس میں دونوں ممالک کے بارے میں ہر طرح کی معلومات دی جاتی ہیں، جس میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ ایک چائنیز 1 ایکڑ زمین پر ادویات میں ڈالی جانے والی جڑی بوٹیاں اگا کر کیسے ہزاروں ڈالر کما رہا ہے۔ اس طرح کی معلومات کو پاکستان کے ساتھ شیئر کر کے پاکستانیوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ زراعت کے علاوہ کس طرح سے چائنیز اپنی انڈسٹری، اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں، تمام تر معلومات کا تبادلہ سی پیک فیز 2 میں سماجی و اقتصادی تعاون اور ترقی کے فروغ کے لیے سی پیک فیز 2 میں اسی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کی چائنیز کو تو شاید خاص ضرورت نہ ہو کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی معاشی ترقی میں کافی آگے ہیں، لیکن پاکستان کو ایسے تعاون کی شدید ضرورت تھی۔ کم لاگت، کم قیمت پر انٹرنیشنل معیار کی پروڈکٹس بنانے اور ایکسپورٹ کرنے میں چائنیز اتنے ماہر ہیں کہ اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ چائنیز مصنوعات دنیا کے ہر کونے میں ہیں۔ اس فیز میں پاکستان چائنا کے تجربات سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو باہمی تعاون سے بہتر اور مستحکم کیا جائے۔ سی پیک فیز 2 کے ذریعے زراعت کے شعبہ کی ترقی اور بہتری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ زراعت کا شعبہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سی پیک کے تحت زراعت کے شعبے کو جدید رجحانات سے روشناس کرانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چین سے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زراعت کے شعبے میں بھی چینی ٹیکنالوجی کو پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ چین کی بڑی کمپنیاں کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ میں سرمایہ کاری کرنے پاکستان آ رہی ہیں، جس سے پاکستان کی زراعت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح پاکستان میں بنائے جانے والے ملک کے چاروں صوبوں میں اکنامک زونز میں چائنیز کمپنیاں ان زونز میں اپنی انڈسٹری لگا رہی ہیں، جس میں چائنا سے جدید انڈسٹری کو پاکستان کے ان اکنامک زونز میں منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور دوسرا یہ کہ ان انڈسٹریز میں انٹرنیشنل معیار کی مصنوعات بنائی جائیں گی، جس سے پاکستانیوں کو بھی ملک میں جدید انڈسٹری لگانے کا تجربہ ہوگا۔ جس طرح سے چائنیز مصنوعات ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اسی طرح پاکستان کی مصنوعات بھی دنیا کو ایکسپورٹ کی جائیں گی، جو کہ ان اکنامک زونز کے مقاصد میں سے ہیں۔ بہت سی ایسی ہوم اپلائنسز، فارماسیوٹیکل، ہوم اینڈ بلڈنگ مٹیریل، آٹو موبائل اینڈ پارٹس، الیکٹرانک اور الیکٹریکل مصنوعات ہیں جو پاکستان میں بن ہی نہیں رہی، باوجود اس کے کہ پاکستان میں تمام تر وسائل ہیں۔
ان زونز کی آباد کاری اور بیرونی سرمایہ کاری سے اب یہ بہت جلد ممکن ہوگا کہ یہ ساری مصنوعات اب پاکستان میں بنائی جائیں گی، وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، جو بآسانی اچھی قیمت اور اچھے مارجن سے ایکسپورٹ بھی کی جا سکیں گی۔ 9 میں سے 4 اسپیشل اکنامک زونز ابتدائی ترجیحات میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ ان زونز کے بارے میں معلومات کے لیے بھی ہم پہلے سے ویڈیو بنا چکے ہیں، جن کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے۔ اکنامک زونز کے ان منصوبوں سے ملک کے تمام صوبے مساوی مستفید ہوں گے، جبکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کو خصوصی فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں سستی بجلی کے لیے بڑے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ بڑے ڈیمز نہ صرف زراعت کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ ہائیڈرل پاور جنریشن کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ سی پیک کے منصوبوں اور بیرونی سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے پاکستان میں سی پیک اتھارٹی کا قیام بھی سی پیک کے دوسرے فیز میں کیا گیا ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے قیام کا مقصد بھی ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک ہی جگہ پر تمام وزارتوں، صوبوں اور اداروں کے ساتھ مل کر سی پیک کے منصوبوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھانا ہے، تاکہ تمام تر سہولیات کی ایک ہی جگہ فراہمی سے کمپنیوں کو آسانی ہو۔ ناظرین اکرام، اس وقت چین اکنامک سپر پاور ہے اور پاکستان چائنا کے تجربات سے ہر صورت فائدہ اٹھانے جا رہا ہے، جس کے لیے چائنا نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون کا ہاتھ بھی بڑھا رہا ہے۔ ملک میں سستی بجلی کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت 7.603 ارب ڈالر کی لاگت سے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ذریعے 3415 میگا واٹ گرین انرجی پر تیزی سے کام جاری ہے، جن میں سے کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے 720 میگا واٹ بجلی حاصل کی جائے گی، جو 1.42 ارب ڈالر سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے کام کی پیش رفت جاری ہے۔ تکمیل ہونے پر 5 ملین کی آبادی کو کلین اینڈ گرین انرجی کی فراہمی یقینی ہو جائے گی۔ اس منصوبے سے تقریباً 4500 لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ منصوبے کا 70% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت آزاد جموں و کشمیر میں 1124 میگا واٹ کے کوہالہ پن بجلی صاف فریقی منصوبے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ اس منصوبے سے 5000 لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی یہ سرمایہ کاری پاکستان اور آزاد کشمیر میں آئی بی پیز کے کسی بھی منصوبے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں صارفین کو سالانہ 5 ارب یونٹ صاف اور سستی بجلی مہیا ہوگی۔ مذکورہ توانائی منصوبوں کے ذریعے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کا امکان ہے، جبکہ ملک بھر میں 8000 روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ آزاد پتن پن بجلی منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ ہے، جس پر 1.5 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی اور اس سے 700 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کے لیے ایندھن درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ملک کو سستی اور آلودگی سے پاک بجلی فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ منصوبہ دریائے جہلم پر لگایا جا رہا ہے اور جس کی 2026 میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں 870 میگا واٹ کے سکھی کناری پن بجلی منصوبے کا 50% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 1.963 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے دریائے کنہار پر تعمیر کیے جانے والے اس منصوبے سے 4250 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ سی پیک کے منصوبے سکھی کناری پن بجلی گھر کی تعمیر کا کام دن رات جاری ہے۔ شیڈول کے مطابق سکھی کناری پن بجلی گھر کی تعمیر کو 2022 کے اختتام تک پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ 230 ملین ڈالر کی لاگت سے گوادر میں بین الاقوامی طرز کے ایئرپورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر سے شہر ترقی کے نئے دور میں شامل ہوگا۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ گوادر میں بین الاقوامی طرز کا ایئرپورٹ ہونا بھی انتہائی ضروری تھا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز 2019 میں ہوا اور منصوبے پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ گوادر کے جدید ترین ایئرپورٹ کے رن وے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کو بھی لینڈنگ اور اڑان بھرنے کی سہولت موجود ہوگی۔ ایئرپورٹ کی تعمیر سے جہاں گوادر بین الاقوامی شہر کا درجہ حاصل کر لے گا، وہیں یہ منصوبہ روزگار کے کئی مواقع اور شہر کی ترقی میں انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ 2023 تک مکمل ہو جائے گا۔ سی پیک کے تحت 5.4 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہونے والا میل لائن ریلوے ML1 سے 90% سے زائد پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ میل لائن 1 ٹریک سے ریلوے حادثات پر قابو پانے اور ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ کراسنگ فری ٹریک ہوگا، جس سے کراچی سے لاہور تک کے سفری دورانیے میں 7 گھنٹے کی کمی آئے گی، جبکہ راولپنڈی سے لاہور کا سفر صرف 2 گھنٹے میں طے ہوگا۔
ML1 ایک انقلابی منصوبہ ہے جس سے پاکستان ریلوے کا پورا ڈھانچہ بہتر ہوگا۔ اربوں ڈالر مالیت کا یہ منصوبہ چین کی مدد سے 5 سے 8 سال کی مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے پاکستانی معیشت کی تقدیر بدل جائے گی۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت گوادر پورٹ کی اپ گریڈیشن، گوادر پورٹ ایکسپریس وے کی تعمیر، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کراچی سکھر موٹر وے کی تعمیر سے ملک کی اقتصادی اور معاشی ترقی اور خوشحالی کے اہداف کے حصول میں مدد حاصل ہوگی اور پاکستان بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن کر ابھرے گا۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے فیز 2 میں سیاحت کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی سی پیک کے منصوبوں میں شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے چائنا سمیت دیگر کئی ممالک سے معاہدے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں سستی بجلی کی فراہمی، ریلوے نظام کی اپ گریڈیشن، جدید طرز کی گوادر پورٹ، موٹر وے اور سڑکوں کے جال، اکنامک زونز کا قیام، زراعت میں جدت، اگر ان سب منصوبوں کو باقاعدہ طور پر تعمیر اور تکمیل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے تو پھر پاکستان کے روشن مستقبل میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا، نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی معاشی استحکام کی نئی لہر آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔